پیارے پاکستان کے پیارے پاکستانیوں، اس ویڈیو میں سب سے پہلے بات کریں گے اس عورت کے بارے میں۔ آپ سب اسے بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں، نام ہے اس کا غریدہ فاروقی۔ یہ عورت بھی جو ہے وہ پاکستان میں جو ہے وہ صحافی بنی ہوئی ہے، حالانکہ صحافت سے جو ہے اس عورت کا دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں ہے، جس طرح کی حرکتیں اور بیان بازی ہے اس عورت کی۔ مجھے ذاتی طور پہ یہ عورت انتہائی جو ہے وہ کم عقل لگتی ہے، جاہل لگتی ہے، سائیکو لگتی ہے، اور یہ احساس کمتری کا شکار لگتی ہے جس طرح کی باتیں جو ہے یہ عورت کر رہی ہوتی ہیں۔ اور اگر سوشل میڈیا پہ بھی اگر آپ اٹھا کے دیکھیں اس کا کوئی بھی پروگرام یا اس کے اوپر کوئی بندہ ڈسکشن کر رہا ہو تو نیچے لوگوں کے آپ کمنٹس پڑھ لیں، لوگ اس کو جو ہے وہ غلیظہ کہہ رہے ہوتے ہیں اور بہت برا بھلا اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں، جو گالیاں اس کو دے رہے ہوتے ہیں وہ میں یہاں پہ ایکسپلین بھی نہیں کر سکتا۔ آج اس عورت کو بھی جو ہے وہ تمغہ امتیاز دیا گیا ہے حکومت پاکستان کی جانب سے۔ اب مجھے سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ اس کو تمغہ امتیاز جو ہے وہ دیا کیوں گیا ہے، وجہ کیا ہے۔ وہاں پہ اس کو بلایا گیا اور پیچھے جی اعلان کیا جا رہا تھا کہ جی بڑی قربانیاں دی ہیں اس عورت نے، بڑی محنت ہے اس عورت کی، ڈیفرنٹ ٹی وی چینلز پہ جو ہے وہ اس نے کام کیا ہے اور آنے والے صحافیوں کے لیے یہ مشعل راہ ہے، اور اس کی خدمات کو سراہتے ہوئے جو ہے وہ اس کو تمغہ امتیاز دیا جا رہا ہے۔ اندازہ کریں اس کے آپ پروگرامز اٹھا کے دیکھیں، آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے کہ یہ کس طرح کی جو عورت ہے اور یہ کیسے جو ہے وہ پاکستان میں صحافی بن گئی ہے۔ میں ایک مثال آپ کو دے دیتا ہوں، میں نے دینی نہیں تھی، اب یہ تمغہ امتیاز ان لوگوں نے دے ہی دیا ہے، تو ایک چھوٹا سا کلپ جو ہے وہ میں اس عورت کا آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جو اوورسیز پاکستانی ہیں، ان کے بارے میں اس عورت کے کیا خیالات ہیں۔ یہ چھوٹا سا کلپ ہے، یہ آپ سنیں۔ ابھی ریسنٹلی ایک پروگرام میں یہ محترمہ گئی ہوئی تھی اور وہاں پہ چولیں یہ مار رہی تھی، اور ساتھ جو مہمان بیٹھے ہوئے تھے، دوسرے جو لوگ آئے ہوئے تھے اسی پروگرام میں، انہوں نے سر پکڑ لیے، سر کھجانا شروع کر دی کہ یہ کیا بونگیاں مار رہی ہے، اور اس عورت کو جو ہے وہ تمغہ امتیاز دے دیا گیا۔ پہلے آپ سنیں اس نے کہا کیا ہے، پھر آگے مزید بات کرتے ہیں۔ ایڈس کی بات کی نا، پرابلم یہ ہے ہمارے ڈائسپورا کے ساتھ جو باہر کے ملکوں میں رہتا ہے کہ وہ اس ملک میں جہاں پر بھی وہ رہتا ہے، بی دیٹ امریکہ، بی دیٹ کینیڈا، بی دیٹ یو کے، بی دیٹ اینی ادر کنٹری، وہ وہاں کی سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کرنے کے بجائے مینٹلی سائیکولوجیکلی پاکستان سے اٹیچ ہوتا ہے۔ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، پاکستان میں سیاست کیا ہو رہی ہے، پاکستان میں وزیر اعظم کون ہے، پاکستان میں آلو ٹماٹر پیاز کی پرائس کیا ہے، اس کے مقابلے پہ آپ انڈین کمیونٹی کے دیکھیں، وہ شادیاں وہاں پہ کرتے ہیں، انہی کمیونٹیز میں کرتے ہیں، بزنس انہیں کمیونٹیز میں کرتے۔ جب آپ شادیاں کرتے ہیں برٹش کے ساتھ، امریکنز کے ساتھ، یا کسی بھی فرینچ کے ساتھ، تو آپ کا آٹومیٹکلی لنکیجز ڈیولپ ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارے ہاں پرابلم نہیں ہے۔ ہمارے ایکسپیٹس نے شادیاں کرنی ہے، ڈھونڈ ڈھونڈ کے پاکستانی بہویں تلاش کرنی ہے، ڈھونڈ ڈھونڈ کے پاکستان میں واپس آنا ہے، سیاست پہ فوکس کرنا ہے پاکستان کی۔ وہاں کی سیاست میں ان کا اتنا فٹ پرنٹ نہیں ہے، وہاں کی اکانومی وہ کہتے ہیں محبت بہت ہے اپنے یہی پرابلم، دیش سے محبت بہت ہے، گاؤں سے محبت بہت ہے، تو بعض محبت کے نتائج پھر شادی پہ ہی منتج ہوتے ہیں۔ آپ ریپرزنٹیشن وہاں پہ، آپ جب سائیکولوجیکلی کنفیوزڈ ہیں، ڈیوائیڈڈ ہیں اپنی آئیڈینٹی کے بارے میں، وہ نہیں ایگری نہیں کر کہ آپ پاکستان میں رہنے والے پاکستانی ہیں یا آپ امریکہ میں رہنے والے پاکستانی ہیں۔ مشرف بہت کم ہوتا ہے کہ وہ سر کھجانے لگ جائے آپ کی باتوں کے، لیکن ابھی سر کھجا رہے ہیں اس پر۔ تو آپ جاننا چاہتے ہیں مشرف کے؟ نہیں آپ تو یہ پیارے پاکستانیوں، آپ نے سنا اوورسیز پاکستانیوں کے بارے میں، اتنی جاہلانہ بیوقوفانہ جو ہے وہ اس عورت کی سوچ ہے، اور یہ خود کنفیوز لگتی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا پوائنٹ کیا ہے، میں نے بات کیا کرنی ہے۔ بی دیٹ کینیڈا، بی دیٹ امریکہ، بی دیٹ یو کے، وہاں پہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں تو وہ بڑے کنفیوز ہیں، تو وہ رہتے وہاں ہیں لیکن ان کو فکر پاکستان کی ہوتی ہے، یہاں پہ حکومت کون کر رہا ہے، الیکشن کیسے ہو رہے ہیں، یہاں پہ سبزی آلو کا کیا ریٹ ہے۔ وہ پاکستانی ہیں، یہاں سے گئے ہوئے ہیں، ملک کی محبت بندہ جو ہے وہ دل سے نکال سکتا ہے کسی کے؟ تو اگر وہ پرواہ کرتے ہیں تو اس میں برا کیا ہے؟ وہ کہہ رہی ہے جی انڈینز تو ایسے نہیں ہیں، انڈینز وہاں پہ شادیاں کرتے ہیں تو وہ پھر وہاں کے ہو جاتے ہیں، ہمارے جو ہے وہ امریکہ چلے جاتے ہیں لیکن رشتے پھر جو ہے وہ پاکستان سے آ کے ڈھونڈتے ہیں، شادیاں جو ہے وہ یہیں پہ کرتے ہیں اور یہیں کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، لیکن رہتے جو ہے وہ امریکہ میں ہیں، تو ایسا تو جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ بھئی یہ گلن تیری کرن والی ہیں۔ بھئی ایک محب وطن پاکستانی کسی مجبوری کے تحت باہر جا رہا ہے، وہاں پہ جا کے رہ رہا ہے، اس کو اگر نیشنلٹی مل رہی ہے، اس کو ملک سے محبت ہے، تو وہ ملک کے بارے میں نو ہاؤ تو رکھے گا نا، خبر تو رکھے گا میرے ملک میں کیا ہو رہا ہے، ملک میں حکومت کس کی ہے، الیکشن کیسے ہو رہے ہیں، وہاں پہ مہنگائی کتنی ہے۔ یہ تو اچھی بات ہے۔ یہ عورت اس کو بھی نیگیٹو وے میں جو ہے وہ ایکسپلین کر رہی ہے کہ انڈینز تو بڑے اچھے ہیں، وہ ملک سے چلے جاتے ہیں، پھر وہاں پہ جا کے شادیاں کر لیتے ہیں،
اور پھر وہاں کے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ وہاں کی جو ہے وہ پالیٹکس میں انٹرسٹ لیتے ہیں, اپنے ملک کو چھوڑ دیتے ہیں. ہمارے کیونکہ بڑے بیوقوف ہیں, بدتمیز ہیں, چلے جاتے ہیں, شادیاں بھی یہیں کرتے ہیں اور یہیں کی پالیٹکس میں انٹرسٹ لیتے ہیں. اب ملک سے محبت کرنا اس عورت کے نزدیک جو ہے وہ گناہ ہے. اگر آپ باہر چلے گئے ہیں تو آپ باہر کے ہی ہو کریں, ملک کے بارے میں آپ سوچیں بھی مت. یہ اس عورت کی جو ہے وہ سوچ ہے. جب یہ اس طرح کی یہ بکواس کاری تھی, جو اور لوگ وہاں پہ آئے ہوئے تھے اور مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب بیٹھے ہوئے تھے, وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ یار ایک ہی انی دی چولا ہی ماری جا رہی ہے, گلن کرن والیاں. تو یہ ایسی عورت کو جو ہے وہ تمغہ امتیاز جو ہے وہ پاکستان میں دے دیا گیا. آپ اندازہ کریں ایسی ایسی فلمیں جو ہے وہ ٹی وی چینلز پہ آ کے بیٹھتی ہیں. جیسے میں نے ویڈیو کے شروع میں کہا کہ یہ عورت جو ہے وہ مجھے انتہائی کم عقل لگتی ہے, اور یہ مجھے مینٹلی سٹیبل بھی نہیں لگتی ہے, مجھے سائیکو لگتی ہے, اور انتہائی احساس کمتری کا شکار لگتی ہے. بی دیٹ کینیڈا, بی دیٹ یو کے, بی دیٹ فلانا, ایڈی تو انگریز دی بچی. دوبارہ لے کے یہ چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی. آپ کی کیا رائے ہے نیچے کمنٹ سیکشن میں جو ہے وہ ضرور بتائیں. اس کے بعد تھوڑی سی بات کریں گے انصاف کے بارے میں. خواجہ آصف پاکستان کے جو ہے وہ وزیر دفاع, پتہ نہیں اس کو وزیر دفاع کیوں لگایا, کون سی جو ہے وہ لڑائیاں اس نے لڑی ہوئی ہیں, کون سی جنگیں اس نے. وزیر دفاع تو اس کو ہونا چاہیے جس کو جو ہے یہ کوئی لڑائی شلائی, ڈیفینس شفینس, کوئی جنگیں ونگیں اس نے لڑی ہوں, کوئی دفاع کا اس کو پتہ ہو, اس کو بنانا چاہیے. اب یہ بندے کو بنا دیا. بہرحال یہ خان صاحب پہ الزام لگاتے تھے گھڑی چور گھڑی چور. توشہ خانہ سے عمران خان نے جو ہے وہ گھڑیاں چوری کر لی تو بیچ دی, تو یہ کر دیا تو وہ کر دیا. حالانکہ سب کو پتہ ہے کہ خان صاحب نے آئینی اور قانونی طور پہ جو ہے ان کی پیمنٹ کر کے حکومت پاکستان کو وہ گھڑیاں لی تھی, اور وہ پھر خان صاحب کی ملکیت ہو گئی تھی. خان صاحب اپنے پاس رکھتے, کسی کو تحفہ دیتے, بیچ دیتے, جو بھی کرتے وہ خان صاحب کی مرضی تھی. تو اس کے اوپر بھونڈا قسم کا انہوں نے کیس بنایا توشہ خانہ, یہ جو گھڑی ان لوگوں نے لگائی ہوئی تھی. ابھی آپ خواجہ آصف کی اپنی سٹیٹمنٹ سن لیں. اس بندے نے بیڈ شیٹ تک نہیں چھوڑی, خود ایکسیپٹ کر رہا ہے, اور بڑی بے شرمی کے ساتھ ہنس کے کہہ رہا ہے کہ بھئی ایسی چھوٹی موٹی چیزیں تو جو ہے وہ ملتی رہتی ہیں. یہ ایکسیپٹ کر رہا ہے کہ اس نے بیڈ شیٹ بھی لی ہے توشہ خانہ سے. اب بیڈ شیٹ کی کیا اوقات ہے, اور ان صاحب نے 2 گھڑیاں لی ہیں. یہ وہ اسما شرازی کے پروگرام میں یہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور بڑی بے شرمی سے ان چیزوں کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کر رہے تھے. یہ آپ سنیں, پھر آگے مزید بات کرتے ہیں. میں لسٹ دیکھ رہی تھی آپ کی, مطلب آپ نے تو بیڈ شیٹ کے اوپر آپ کا الزام لگ گیا, تو سر یہ کیوں لیا آپ نے؟ مجھے یاد پڑتا ہے کہ میرے ساتھ کچھ ڈیلیگیشن میں لوگ تھے, انہوں نے کہا کہ ہم نے لینے لازمی طور پہ, کیونکہ مجھے ملی تھی تو میرے نام پہ ریلیز ہونی تھی وہ. تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں بے شمار ملتی تھیں جن کی ویلیو کو زیادہ نہیں ہوتی تھی. آپ کو گھڑیاں نہیں ملی؟ گھڑیاں میں نے 2 لی ہوئی ہیں. اچھا, 2 لی ہوئی ہیں اور ریکارڈ پہ ہیں الحمدللہ. تو یہ پیارے پاکستانیوں, آپ نے سنا خواجہ آصف کو بیڈ شیٹ تک جو ہے وہ اس بندے نے نہیں بخشی, اور الزام یہ عمران خان پہ لگاتے تھے کہ جس نے گھڑی چوری کی, اور خود مان رہا ہے میں نے خود 2 گھڑیاں لی ہیں. یہ حالات ہیں. مطلب یار یہ کوئی ضمیر بھی ان لوگوں کو ملامت نہیں کرتا. عمران خان پہ اگر کوئی الزام لگانا بھی تھا تو کوئی ڈھنگ کا لگاتے, کوئی بات سمجھ میں بھی آتی. مطلب یار آپ 1 انگلی کسی کی طرف کرتے ہو تو 3 انگلیاں آپ کی اپنی طرف ہوتی ہیں. پہلے اپنے گریبان میں تو جھانک کے دیکھو ہماری اپنی کیا حرکتیں رہی ہیں, اور دوسرے بندے پہ ہم الزام لگا رہے ہیں, اور اوپر سونے پہ سہاگا. بے شرمی کی حد دیکھیں. ٹی وی چینل پہ آ کے, نیشنل ٹیلی ویژن پہ آ کے بیٹھ کے مان بھی رہے ہیں کہ جی میں نے 2 گھڑیاں لی ہیں اور میں نے بیڈ شیٹ کو بھی نہیں بخشا ہوا, میں وہ بھی گھر لے کے گیا ہوں. ایک یہ بھی چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی. اس کے بعد تھوڑی سی بات کریں گے جی, یہ پاکستان کے دوسری مرتبہ سلیکٹ ہونے والے وزیر اعظم کے بارے میں. زور زبردستی یہ بندہ سلیکٹ ہوا ہے. اب یہ اپنے ہی صحافیوں سے جو ہے یہ بندہ ذلیل ہو رہا ہے. مطلب بندہ ہنس کے پریشان ہو رہا ہے کہ یار یہ ہو کیا رہا ہے ملک میں, اور اس کو بھی شرم نہیں ہے کہ تیرے پلے اگر کچھ نہیں ہے, تیرے پاس پاور ہی نہیں ہے, تو تو نے وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھ کے جو ہے وہ کیا کرنا ہے. اس کی کلاس لی ہے نجم سیٹھی, وہ چڑی بابا نے. وہ چڑی بابا ٹی وی پہ بیٹھ کے اس شہباز شریف کے بارے میں کیا فرما رہے تھے, یہ آپ سن لیں, پھر آگے مزید بات کرتے ہیں. اگر شہباز شریف صاحب کو میں جینیونلی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات پسند نہیں آئے گی, کیونکہ دیکھیے اسلام آباد جو ہے نا, اگر پروونسز جو ہیں وہ لے گیا, ایک زرداری صاحب لے گئے ہیں, ایک
پی ٹی آئی والے لے گئے ہیں، ایک جگہ پہ مریم بیٹھی ہے، تو شہباز صاحب کی بات کون سنے گا؟ وہ ایک اسلام آباد ہی رہ گیا جہاں ان کی شاید کوئی بات چل جائے جی چھوٹی موٹی، ٹھیک. تو وہ بھی اگر محسن نقوی صاحب نے آگے سارا کچھ ٹیک اوور کر لیا تو وہ تو پھر بھائی لوگ ہی لے گئے نا. تو شہباز صاحب کیا کریں گے؟ وہ فوتگیوں پہ جائیں گے اور شادیاں اٹینڈ کریں گے. اور تو یہ پیارے پاکستانیوں، آپ نے نجم سیٹھی کو سنا. اب وہ نجم سیٹھی کہتا ہے کہ جی ایک صوبہ جو ہے وہ مریم لے گئی، ایک صوبہ جو ہے وہ پی ٹی آئی والے لے گئے، ایک صوبہ جو ہے وہ زرداری لے گیا، اور یہ جو ہے نا اسلام آباد کا وزیر اعظم بنا ہوا ہے، اور اسلام آباد بھی اس کے کنٹرول میں نہیں ہے. اسلام آباد میں جو ہے وہ محسن نقوی کو جو ہے وہ، کیونکہ اس کو وزیر داخلہ بنا دیا گیا ہے وفاقی، تو اسلام آباد بیسیکلی جو ہے وہ وزیر داخلہ کے کنٹرول میں آتا ہے. اوپر وزیر اعظم ہوتا ہے، لیکن وہ محسن نقوی نے جو ہے وہ اس کو کون سا منہ لگانا ہے. تو اب شہباز شریف کا جو کام ہے وہ صرف اب فوتکیوں تک رہ گیا کہ کہیں اگر فوتکی شوتکی ہوگی تو شہباز شریف وہاں چلا جائے گا، کہیں شادی بیاہ وغیرہ ہوگا تو یہ وہ اٹینڈ کرے گا. شہباز شریف کے پلے کچھ بھی نہیں ہے. پنجاب مریم کے پاس چلا گیا، اور مریم وہ ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ چاچا کو اتنا اچھا نہیں سمجھتی. وہ کے پی کے پی ٹی آئی والوں کے پاس ہے، سندھ جو ہے وہ زرداری کے پاس ہے، اور جو یہ پیچھے وفاق تھا وہ محسن نقوی نے قبضہ کر لیا. اور یہ شہباز شریف اب صرف وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھے گا، اور اس کے بعد اس کو بتایا جائے گا سر آج فلاں کی فوتکی ہوئی ہے، کلاں تے جانا ہے، آج فلاں کی شادی ہے، ولیمے پہ جانا ہے. یہ بندہ جو ہے وہ صرف اس حد تک رہ گیا. یہ نجم سیٹھی اس کا مذاق اڑا رہا تھا ٹی وی چینل نیشنل ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے. یہ ان وزیر اعظم صاحب کی جو ہے وہ عزت ہو رہی ہے. تو بندے میں کوئی تھوڑا ضمیر اور شرم غیرت ہو، کیا فائدہ ایسے عہدے کا جس میں آپ کچھ کر ہی نہ سکیں. اور مزے کی بات، اینڈ پہ ساری جو گالیاں ہیں وہ کس کو پڑھنی ہیں؟ شہباز شریف کو پڑھنی ہیں، کیونکہ وہ وزیر اعظم ہے. اب حکومت اسی کی ہے لیکن پاور اس کے پاس کوئی بھی نہیں ہے. وہ پھر بھی بے شرم بزید ہو کے بیٹھا ہوا ہے کہ میں جب عوام کے لیے کچھ کر ہی نہیں سکتا، میرے پلے ہی کچھ نہیں ہے، تو میں کرسی سے ہی اتر جاؤں. دوبارہ لیے کچھ کلپس آپ کے ساتھ شیئر کرنے تھے. کیا کہیں گے نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کر لیں اگر ابھی تک نہیں کیا تو. شکریہ.